برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائی و بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ جو بات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو جو ہے قبول کر لیتے ہیں، اس کی بات کو ممکن کر دیتے ہیں۔ اور ایسے واقعات سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے کہ کوئی کام اگر کوئی وعدہ کوئی بات اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہہ دی تو وہ بات ہو کر رہتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح مصر میں ایک پرانا دستور چلا آ رہا تھا کہ قبطی مہینوں میں سے ایک مہینہ بوانہ میں مصری لوگ ایک کنواری لڑکی کو اعلیٰ سے اعلیٰ زیورات اور عمدہ سے عمدہ پوشاک پہنا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے تھے۔ تب دریائے نیل میں پانی آتا تھا اور دریائے نیل بہنے لگتا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے مصر کو فتح کر لیا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر بنائے گئے تو مصری لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور دریائے نیل کے بہنے کا جو دستور تھا اس کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ اسلام پہلے کے تمام رائج شدہ طریقوں کو مٹاتا ہے۔ مصر کے لوگوں نے ماہ بوانہ، ماہ ابیب اور ماہ مصری تک انتظار کیا، مگر دریائے نیل میں پانی نہیں آیا، دریائے نیل نہیں بہا۔ لوگ مصر کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ کرنے لگے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے متعلق ایک خط لکھا اور جواب میں یہ بھی لکھا کہ میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ اسلام میں یہ طریقہ نہیں چلے گا، کیونکہ اسلام جو ہے پرانی رسم و رواج کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا کہ تم نے جو بات کہی ہے کہ اسلام جو ہے پرانی رسم و رواج کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم نے صحیح کہا ہے۔ میں جو خط بھیج رہا ہوں اس کے ساتھ ایک پرچہ ہے۔ جب تم کو خط ملے تو وہ خط کے ساتھ جو پرچہ ہے اس کو دریائے نیل میں تم ڈال دینا۔ جب وہ خط حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور اس خط کے ساتھ جب وہ پرچہ ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرچہ کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا: امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ خدا کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ حمد و صلات کے بعد اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے یعنی بہتا ہے تو نہ چل، اور اگر واحد و قہار ذات تجھے چلاتی ہے تو ہم اللہ واحد و قہار ذات سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلیب سے ایک دن پہلے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ مصری لوگ وہاں سے جانے کی تیاری کر چکے تھے۔ صلیب کے دن صبح کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو 16 ہاتھ کی مقدار میں جاری کر دیا تھا۔ اس سال سے یہ بری رسم ختم ہو گئی۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ اسلام پرانی رسم و رواج کو مٹانے اور اسلامی رسم و رواج کو جاری کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نظر مان لیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی نظر کو پورا کر دیتا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بھی اگر سچے اور پکے مسلمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بات سنیں گے، ہماری دکھ درد ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ جب دریائے نیل کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چٹھی ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دریائے نیل کو چلا دیا اور دریائے نیل میں جو ہے 16 ہاتھ کے برابر پانی آ گیا، اور وہ پرانی رسم جو ہے جس کے ذریعے جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے فعل قبیح میں مبتلا تھے اسے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل گئے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی ویسے ہی عمل کرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی نظر مان لیں، کوئی بات کہتے ہیں اللہ کا نام لے کر تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نظر پوری کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری بات مان لے۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔